बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज मैंने इस पे बात करनी है कि ये पाकिस्तान ने जो फैसला किया है अफगानों को निकालने का, स्पेशली अफगान रेफ्यूजीज़ को जो कि POR कार्ड होल्डर है या अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर है, इनको निकालने का जो फैसला है ये बिल्कुल गलत फैसला है। और मैं पाकिस्तान की कंटेक्स्ट में देख रहा हूँ कि इससे पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं नुकसान होगा। और बुनियादी वजह क्या है, क्यों ये फैसला जो है इसके वो नताइज सामने नहीं आएंगे जो हमारे कुछ फैसला साज ठोले जो है वो सोच रहे हैं। एक जज्बाती माहौल पैदा किया गया है अफगानों के ख़िलाफ़, जो है ये नमक हराम वाला, इस किस्म के अजीब अजीब किस्म के जो है ना ये हम एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से वो भी कर रहे हैं। एक रिएक्शनरी रद्द-ए-अमल वाला माहौल है, नफ़रत की फ़िज़ा जो है वो कायम की गई है। अभी ये जो फ़ैसला है मेरी नज़र में, जो ही मैं पाकिस्तान के हालात पे और अफ़गानिस्तान के हालात पे और दूसरे एक दूसरे के साथ इनके जो ताल्लुकात है इनको सामने रख के मैं अगर ये कहता हूँ कि ये फ़ैसला गलत है, तो इसको मैं साबित कर सकता हूँ कि सियासी लिहाज से पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, माशी लिहाज से पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, समाजी लिहाज से पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा। और इस खित्ते में स्पेशली पाकिस्तान अफगानिस्तान ये जो खित्ता है, जब रेफ्यूजीज़ या अफगान इधर होते तो फिर उसका क्या होता। और क्या पाकिस्तान जो है ये फ़ैसला तो लिया गया, सारा नुकसान सारी ब्लेम तो अपने आप ही ली है, लेकिन क्या पाकिस्तान रोक पाएगा इनको वापस आने से? और वो जो 8 लाख गैर कानूनी जो गए हैं उनमें कितने वापस आए हैं? ये मैं सरकारी लोगों की बात कर रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं। इस पे मैंने आज बात करनी है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने ये फ़ैसला क्यों किया और फैसला कैसे किया। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो फैसला साजी की जो मशीनरी है वो डाइवर्स नहीं है, वो ऑल इंक्लूसिव नहीं है। कहीं से जो रिएक्शन आ जाती है, मतलब है कि बनू में अटैक हुआ, जाफर एक्सप्रेस हुआ, जी अफगानों को निकालना है। कल जो वज़ीर दाखिला भी के जितने भी पाकिस्तान में जो बड़े बड़े ड्रग्स के जो मसाइल है या टेररिज्म है, इसमें अफगान मुलविस है, इस पर भी बात हो सकती है। और उस रिएक्शन के तहत जो है हमने एब्रप्ट फैसला किया कि जी हमने बस उनको निकालना है, कोई डेट नहीं देने, कोई रज़ा वगैरह, इसको हमने मलहूज़ खातिर नहीं रखना है। अभी ये जो फैसला हुआ है, मैं स्पेशली उनकी बात कर रहा हूँ जो कि ACC कार्ड होल्डर्स है या POR कार्ड होल्डर्स है। ये लोग पाकिस्तान में गुज़श्ता कई दहाइयों से हैं, पाकिस्तानी माशरे में वो इंटीग्रेट हो चुके हैं। पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक जो है उनकी शहरियत उनका हक बनता था। स्पेशली वो जो यहाँ पे पैदा हुए हैं, यहाँ पे शादियाँ की हैं, यहाँ पे उनकी जो है ना कारोबार वगैरह, अगर कोई 10 साल 20 साल 30 साल, तो ये नेचुरल भी है कि फिर उस मुल्क का सिटीज़न वो बन सकता है, जिस तरह पाकिस्तान दीगर महज़ब दुनिया में। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल अपने आप को जिसने जो है ना वो ग़ुलाम और आका वाले कुछ ममालिक हैं जो वही माहौल वहाँ पे है। अभी पाकिस्तान में ये लोग आए, उस वक्त भी फैसला जो था वो अवाम का फैसला नहीं था, पाकिस्तानी अवाम का फैसला नहीं था, पाकिस्तानी पार्लियामेंट का फैसला नहीं था। एक बंदा बैठा हुआ था, उसने कहा कि जी मैं अमीरुल मोमिनीन भी हूँ, अंसार हूँ, मैं पाकिस्तानी अंसार है, और ये अफ़गान जो महाजिर है, हम वो अंसार मदीना की तारीख़ जो है ना उसको रिवाइव करना चाहते हैं। फ्लड गेट्स, ये जो सारे गेट्स थे वो खोल दिए और कोई भी वहाँ से निकल के पाकिस्तान की तरफ आने लगा। ऊपर से पीछे से मज़हब का मोहर भी लगा दिया कि इस वक्त जो हिजरत है वो आप लोगों पे फ़र्ज़ है। तभी ये अफ़गान बेचारे मतलब एक ट्राइबल सोसाइटी थी, दीनी मजहबी लिहाज से बहुत ज़्यादा वो थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो ये मौलाना साहब ने कहा है कि जी आप निकल जाए, मुजाहिद साहब ने कहा कि जी आप निकल जाए, अभी हिजरत जो है ना फ़र्ज़ हो चुकी है। जब वो यहाँ पे आए, अफ़गानिस्तान का कबाड़ा किसने बनाया, ये भी एक हकीकत है। पूरी दुनिया की फ़ौजें मुलव्वस, पाकिस्तान भी साथ था। पाकिस्तान के जहन में किसी ने ये डाला था कि अगर अफ़गानिस्तान की दिफा करना है तो फिर पाकिस्तान की दिफा करना है तो फिर अफ़गानिस्तान को मजबूत करना होगा। तो अब ये कहाँ से ये फ़ैसला चेंज हो गया? अफ़गानिस्तान तो इस वक्त भी ऐसी हालत में है कि वो वहाँ पे इंसानी ज़िंदगी के लिए, जहाँ पे आपकी बच्ची को तालीम की इजाज़त नहीं है, बहन को नहीं है, आपकी जो है ना पूरा आधी सोसाइटी जो है उसको आपने कोकून में बंद कर दिया है। एक बंदा बैठा हुआ है, उसके जहन के मुताबिक इनकी तालीम भी ममनू है,
ان کا جو ہے روزگار بھی ممنون ہے، اس کا معاشرے میں اور دیگر کردار ادا کرنا وہ بھی ممنون ہے۔ اور پوری دنیا نے بدقسمتی سے یہ جو اپنے آپ کو سو کالڈ مہذب دنیا سمجھتی ہے، کہیں پہ انصاف کی درس دیتی ہے، کہیں پہ انسانی حقوق کی درس دیتی ہے، کہیں پہ انٹرنیشنل لا، تو کیا یہ افغانستان میں جو خواتین ہے یہ انسان نہیں ہے؟ یہ جو بچیاں ہیں، یہ جو عورتیں ہیں، یہ انسان نہیں ہے؟ ان کا حق نہیں ہے تعلیم حاصل کرنا، ان کا حق نہیں ہے گھر سے باہر نکل کے روزگار کرنا، ان کا حق نہیں ہے معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا؟ اگر پاکستان میں عورت قاضی بن سکتی ہے، چیف جسٹس بن سکتی ہے، جرنیل بن سکتی ہے، وزیر اعظم بن سکتی ہے، تو مطلب ہے کہ بڑی سے بڑی بیوروکریٹ بن سکتی ہے، سفیر بن سکتی ہے، تو کیا افغانوں کا یہ حق نہیں ہے؟ اگر ایران میں ہو سکتے، ترکی میں ہو سکتے، سعودی عرب، UAE، تو افغان خواتین کا کیا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے۔ ابھی آتے ہیں اس مسئلے پہ۔ ابھی دیکھیں اس وقت جو ہے نا ہزاروں نہیں لاکھوں بچے اور بچیاں جو ہے پاکستان میں وہ زیر تعلیم ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان، یہ غلط بات ہے کہ وہ پاکستان کے سسٹم پہ وہ ایک بوجھ ہے، وہ اتنا بڑا بوجھ نہیں تھا۔ پاکستان میں ہر سال جو ہے 6 ملین بچے پیدا ہوتے ہیں ہر سال، تو اگر یہ 2 ملین ہے یا 3 ملین ہے تو اس سے کیا پاکستان پہ کیا بوجھ؟ نہ پاکستان کی اکانومی پہ، نہ پاکستان کے انفراسٹرکچر پہ اس کو اتنا بوجھ نہیں تھا۔ ابھی کیونکہ ہر سال میں نے کہا 6 ملین بچے پیدا کرتے ہیں ہم، اور اس معاشرے میں آتے ہیں ہر سال 60 لاکھ لوگ جو ہے وہ پیدا ہوتے، تو ادھر سے اگر 20 لاکھ یا 30 لاکھ تھے تو اتنا بڑا وہ نہیں تھا۔ ابھی اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے بچیاں، افغان بچیاں، عورتیں، خواتین، وہ کالجوں میں، اسکولوں میں پڑھتی تھی، کوئی طب، کوئی انجینئرنگ، کوئی کمپیوٹر، ابھی ہم نے کل رات ان کو کہا کہ بند، ابھی آپ جائے، کہاں جائیں؟ جہاں پہ نہ مستقبل ہے، جہاں پہ نہ زندگی ہے، جہاں پہ نہ ان کی عزت ہے، اب وہاں پہ ہم ان کو پش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے اس کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ ایک تو گڈ ول جو اب پاکستان کا جو بھی تھا افغانستان، یہ ہم ادھر سے ہمارے کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ، دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا پہ 10 15 20 30 40 50 100 ہوں گے جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یورپ میں بیٹھے، ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ ہمارے افغان خواتین، افغان جو ہے کس حالت میں افغانستان میں رہ رہے ہیں۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ خود تو یورپ میں رہ رہے ہیں، ان کی بچیاں اسکول جا رہے ہیں، ان کے خواتین جو ہے نا کام بھی کر رہے ہیں، خود بھی انجوائے کر رہے ہیں، مطلب ہے کہ the wine and dine is going on، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ افغانستان میں کیا ہے۔ اور پاکستان میں جو یہ 30 لاکھ افغان ہے، 30 لاکھ سے زیادہ ہے، وہ اگر یہاں پہ ہے تو اسکول جاتے ہیں، روزگار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، خواتین ان کے جو ہے ان کو وہی سہولیات حاصل ہے جو پاکستانی خواتین کو ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اسکول جانا ہے، مطلب ہے کہ مدرسے جانا ہے، وہاں سے انہیں پاکستان کے خلاف، پاکستان میں بھی کچھ کو تاہ نگاہ جو ہے انہوں نے یہ سمجھا کہ سارے افغان جو ہے نا پاکستان کے مخالف ہے۔ میرے خیال میں یہ غلط تھا۔ ابھی یہ جو گڈ ول پاکستان نے 30 سال ہم نے ان کو اپنا گھر دیا، مسجد دیا، کھیت دیا، کلیان دیے، مطلب ہے کہ اکٹھا سارا ہم نے شیئر کیے اور ایک زندگی ان کو دی شروع کی، ابھی ان کو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ نکل جائے، بس یہ ہمارا ہے آپ کا نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ گڈ ول کا نقصان، دوسرا پاکستان یہ سمجھ رہا تھا، اس سے ابھی تک جو ہے ایک ایج حاصل تھا کابل کو متاثر کرنے کا، یہ پازیٹیولی بھی ہو سکتا تھا کیونکہ یہی افغان جو ہے یہ افغان شہری بھی تھے اور پاکستانی بھی شہری تھے، تو ان کا انٹرسٹ دونوں ملکوں کے امن میں، دونوں ملکوں کے مطلب ہے کہ استحکام میں تھا، اور اس کو ہم نے ایکسپلائٹ کرنا تھا۔ افغان حکومت نے بھی اور پاکستان نے بھی، وہ موقع بھی پاکستان نے ضائع کر دیا۔ پاکستان کی معاشی نظام میں یہ انٹیگریٹ ہو چکے تھے، جس طرح میں اکثر کہہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں تقریباً 5 لاکھ کے قریب جو ہے مختلف کاروباری ان کے ہیں، کوئی دکان ہے، کوئی ٹیلا لگایا، کوئی ریڑا لگایا ہوا ہے، کسی نے پلازا بنائے ہوئے، کسی نے کرائے پہ گھر لیے ہیں، کسی نے دیے وغیرہ ہیں، یہ سارا جو ہے نا 5 لاکھ ان کو ہم جو ہے نا سسٹم سے اب نکال رہے ہیں۔ تو اگر 5 لاکھ بزنس آپ سسٹم سے نکالے، اس کا اثر ہوگا بعد میں ہوگا یا آج ہوگا؟ آپ کا جو پاکستان کا جو میڈیکل ٹورزم ہے، پاکستان کی ایجوکیشن ہے، اس میں افغانوں کا بہت بڑا کردار تھا۔ افغان جو باہر ہے ان کے فیملیز ادھر تھے، کافی زیادہ تھے، ان کی طرف سے ریمیٹنسز آنے تھے، وہ بھی پاکستان کی اس میں پاکستان کے لیے یہ ایک مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہم نے لیا، نہ یہ ریفیوجیز ابھی تک کسی نے ایک POR کارڈ ہولڈر، ACC کارڈ ہولڈرز کو دیکھا ہے کہ اس نے یا دہشت گردوں کے ساتھ سہولت کاری کی ہو یا وہ دہشت گردی میں ملوث ہو، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہاں وہ تو ہے، وہ تو پاکستانی بھی ادھر جاتے ہیں کرتے ہیں، وہ بھی ادھر آتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ ایک اپنا نظام ہے۔ ابھی یہ ہم نے جو بھیج دیے تو ہمارا کیا خیال ہے کہ واپس نہیں آئیں گے؟
آج بھی میں ایک سینئر سفارتکار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا کہ 8,50,000 گئے ہیں، اس نے کہا 8,50,000 گئے ہیں، آپ نے سوچے آئے واپس کتنے ہیں؟ کہتے ہیں جو اسٹیمیٹڈ ہے وہ ہے کہ 5 لاکھ واپس آئے ہیں۔ آج سے تقریباً چند ہفتوں پہلے میں بیٹھا تھا ایک بڑے اہم شخصیت کے ساتھ جو پاکستان افغانستان کے درمیان جو ہے ایز اے ٹاپ ڈپلومیٹ کام کر رہا ہے، وہ اس نے مجھے بتا دیا کہ ہم 1 ملین تو بیچ رہے ہیں واپس، میں نے حکام کو بتایا کہ 2 ملین کے لیے تیاری کرو۔ اور یہ بارڈر جو ہے نا تقریباً 2600 کلومیٹر بارڈر امریکہ میکسیکو کے ساتھ، باوجود اس کے کہ سارا ان کے ساتھ طاقت بھی ہے، ریسورسز بھی ہے، وہ میکسیکنز کو جو ہے نا وہ یا ساؤتھ امریکن کو کنٹرول نہ کر سکا۔ تو یہ ہماری جو 2600 کلومیٹر بارڈر ہے، کیا ہم اس کو کنٹرول کر پائیں گے؟ اور افغانستان میں جو حالت ہے، ایک بندہ جو ہے نا موت کو ترجیح دے گا لیکن افغانستان سے نکلے گا، جب وہ نکلے گا تو وہ رسک لے گا کہ چلو جی کہیں نہ کہیں تو ہمیں سرحد کو پار کر جاؤں گا نا، اور اس کا وہ یا ایران پہ آنا ہے یا پاکستان پہ آنا ہے۔ پاکستان ان کے لیے جو ہے ایک نیچرل ڈیسٹینیشن ہے، یہاں پہ ان کی زندگیاں گزاری ہے، یہاں پہ ان کے رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، گپ شپ وغیرہ، سسٹم کے ساتھ وہ جو ہے نا بلد ہے، پاکستانی پولیس کے ساتھ، سیکیورٹی کے ساتھ، عوام کے ساتھ۔ تو یہ لوگ واپس آئیں گے، واپس انہوں نے آنا ہے۔ ہم نے وہ گڈ ول بھی لاس کیا، ہم نے وہ اکنامک وہ بھی ہم نے لاس کیا، ساتھ ہی سیاسی پولیٹیکل جو ہمیں حاصل تھا وہ بھی ہم نے لاس کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے بعد میں ہم دیکھیں گے، جس طرح ان کے آنے کے فیصلے پہ ہم پچھتا رہے ہیں، ابھی ان کے جانے پہ بھی یہ پاکستانی ہمارے جو حکام ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ پچھتائیں گے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ فیصلہ پارلیمنٹ میں لے آتے، پبلک فورم میں لے آتے، کہ اس کا حل نکالتے۔ ایک کہتے ہیں کہ اگر ایک مسئلے کا ایک حل ہے تو وہ حل نہیں ہے، وہ خود مسئلہ ہے۔ نکالنے کے علاوہ بھی اور حل ہو سکتے تھے اگر ہم تھوڑا سا سوچ لیتے کہ چلو نکال نہیں لیتے، کوئی اور سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کرتے، ان کو اکنامک سسٹم میں، پولیٹیکل سسٹم میں، سوشل سسٹم میں ہم لا سکتے تھے، لیکن ہم نے اسی سائڈ پہ سرے سے سوچا بھی نہیں۔